الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. مہینہ شروع ہوا ہے 12واں ذی الحج حج کا مہینہ. یہ ہجری تقویم ہجری کیلنڈر میں سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. عرب میں مہینوں کے نام موسم کے حوالے سے، واقعات کے حوالے سے، نسبت کے حوالے سے، تو یہ حج کا مہینہ کہلاتا ہے. اہل ایمان اس مہینے میں فریضہ حج ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے اس کا نام حج کا مہینہ. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 پر ہے. 5 ستون، 5 ارکان، 5 پلر. اس میں پہلا رکن گواہی، شہادت، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج.
زکوٰۃ اور حج یہ دو ایسے ارکان جن کے لیے یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ وہ ادا کرے گا جس کے پاس بنیادی ضرورتوں کے علاوہ مال یا سامان ہوگا، اور حج اس پر فرض ہے جو جسمانی طور پر اور مالی طور پر طاقت رکھتا ہے سفر کی، وہاں جا کر ارکان ادا کرنے کی۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا کرنا فرض ہے اس شخص پر۔ اسلام میں عبادات ہیں، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ نماز، روزہ بدنی عبادت ہے، حج ان دونوں کا مرکب کمبائنڈ کہ اس میں بدنی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی آپ کو وہ ارکان ادا کرنے ہیں۔ اپنے گھر سے اللہ کے گھر بیت اللہ، کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، مسجد الحرام کا سفر کرنا، مکہ مکرمہ جا کر 5 دنوں میں خاص ارکان خاص جگہوں پر ادا کرنا، یہ حج ہے۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ قران کا مطلب کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے، احرام باندھے، یہ 2 چادریں ہیں، بغیر سلی ہوئی، سلائی نہ ہو، اور جب نیت کرے تو عمرہ اور حج کی اکٹھی نیت کرے۔ وہ مکہ جائے گا، عمرہ ادا کرے گا، بال نہیں کٹوائے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا، پھر عمرہ کرنا چاہے پھر عمرہ کرے۔ وہی احرام حج کے لیے بھی ہوگا، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھنا۔ چادریں بدل سکتا ہے لیکن احرام کی پابندیوں میں اس کو حج قران کہتے ہیں۔ یہ سب سے افضل ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے پابندیاں زیادہ قبول کی تو ثواب بھی زیادہ۔ حج تمتع یہ زیادہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کرتے ہیں، اور عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوا کر احرام کھول دیتے، پھر حج کا احرام دوبارہ باندھتے ہیں۔ یہ حج تمتع۔ حج افراد زیادہ تر مقامی لوگ کرتے ہیں، وہ بالکل عمرے کی طرح ہوتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع میں قربانی بھی ہے۔ حج افراد والے چونکہ مقامی ہوتے ہیں تو وہ حج کا دم نہیں دیتے بلکہ دوسری قربانی کرتے ہیں۔ بہت تفصیل سے بات کروں تو بڑا ٹائم چاہیے۔ یہ زمین پر پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان اول بیت وضع للناس، قرآن میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر زمین پر بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ ذہن میں رہے اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے
مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے۔ اس کے گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالی کا یہ گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے۔ کعبہ اللہ کی ایک تجلی ہے۔ ویسے تو دیکھنے میں پتھر لگے ہوئے چار دیواری ہے، لیکن وہ تجلیات الہی کا مرکز، فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اس میں حجر اسود ہے، اس کے ساتھ مقام ابراہیم ہے، حتیم کعبے کا اندرونی حصہ، مطاف ہے، صفا مروہ ہے، اور پھر اسی مکہ مکرمہ میں مینا، مزدلفہ، عرفات یہ مقام ہے۔ ان خاص جگہوں پر خاص دنوں میں خاص ارکان ادا کرنے کا نام حج ہے۔ یہ حج اللہ والوں کی اداؤں کی نقل ہے۔ اس سے پتہ چلا جب وہ اللہ والے جن کی ادائیں اتنی پیاری کہ ان کو جاری رکھا گیا، وہ اللہ والے کتنے پیارے ہوں گے، کتنی شان والے ہوں گے۔ میں نے پہلے بتایا ہر ایک پر حج فرض نہیں، استطاعت، ایبلٹی، صلاحیت، استعداد رکھتا ہو، جسمانی طور پر بھی اس قابل ہو کہ سفر کر سکے، اور مالی طور پر بھی زاد راہ خرچ اٹھا سکے، وہاں جتنا عرصہ رہنا ہے رہ سکے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اتنا خرچہ پاس ہو تو وہ شخص اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے نماز روزانہ پڑھی جاتی ہے، روزے ہر سال رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دی جاتی ہے، مگر نماز پڑھنے والے کے ساتھ نمازی کا لفظ نہیں لکھا جاتا، لیکن حج کرنے والا ضرور حاجی یا الحاج لکھتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 3 حج ہوں تو الحاج ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک حج پر بھی عربی میں الحاج اور اردو میں آپ لوگ حاجی کہتے ہیں۔ عورت کو حاجہ یا الحاجہ کہیں گے، ہمارے ہاں حجن، حاجیانی، تو وہ اس کے گرد پوری عمارت نہیں بنا سکے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت، ہمارے لیے آسانی، کیونکہ ہر شخص کعبے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خواہش ظاہر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں نے کعبے کے اندر جانا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حتیم میں داخل کیا، فرمایا یہ بھی کعبہ ہی ہے، کعبے کا اندرونی حصہ ہے۔ یہ عمارت تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم نے شروع کی، جبریل امین بتاتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم تعمیر کرتے جاتے تھے۔ دیوار اونچی ہوئی تو اس زمانے میں یہ سیڑھی وغیرہ کا انتظام نہیں، تو انہوں نے اونچا ہونے کے لیے دیوار کو اونچا کرنے تھا، تو اونچا ہونے کے لیے ایک پتھر اپنے پاؤں کے نیچے رکھا۔ اللہ نے اس پتھر میں لچک پیدا کر دی، یہ اونچے ہوتے وہ پتھر اونچا ہو جاتا، یہ نیچے ہوتے تو وہ پتھر نیچا ہو جاتا، فلیکسیبل بنا دیا تھا۔ آخری مرتبہ وہ اتنا نرم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس میں پیر گئے،
دھنس گئے۔ انہوں نے پاؤں نکالا تو اللہ نے اس پتھر کو پھر سخت کر دیا۔ آج تک وہ پتھر موجود ہے، اس کا نام مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اس کو مصلی بناؤ، یعنی نماز کی جگہ۔ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کو ہوگا، مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں۔ آج بھی امام اسی مقام ابراہیم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ اور جو کوئی طواف کرے 7 پھیرے کعبے کے لے، وہ اس کے بعد واجب الطواف 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، وہ بھی مقام ابراہیم کے پاس ادا کی جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ کی چھت پہلے لکڑی کی تھی، اب کنکریٹ کی ہے، اندر ماربل لگ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پتھر بدلتے رہے، مگر سائز وہ جو اس کی پیمائش تھی وہ وہی رہی۔ اس میں ایک پتھر نصب ہے جس کا نام حجر اسود، حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں، کالا پتھر۔ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ قبضۃ الید، حضرت آدم علیہ السلام مٹھی میں لے کر آئے تھے جنت سے۔ یہ پتھر جب زمین پر آیا تھا بڑا چمکدار اور سفید تھا، جس طرح ہیرا چمکتا ہے، موتی چمکتا ہے، اس طرح یہ پتھر تھا۔ اب ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک اس کی روشنی گئی وہ جگہ حدود حرم کہلائی۔ چاروں طرف 9 میل کا ایریا ہے، 9 میل۔ تو جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک میرے نبی کی کتنی روشنی ہوگی، اندازہ کیا جا سکتا۔ یہ پتھر سفید تھا، چمکدار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق جو کوئی اس کو چومتا ہے یہ اس کو پہچانتا ہے۔ آپ چومتے ہوئے اپنا نام نہیں لیتے، اپنے والد کا نام نہیں لیتے، مگر جب آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھی پہچانتا ہے، آپ کے والد کو بھی پہچانتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہ گواہی دے گا جس نے اس کو جس نیت سے چوما ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بوسہ دیتے ہیں حجر اسود کو، اور یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر، اے حجر اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما۔ ساتھ ہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے تھے، انہوں نے بتایا امیر المومنین یہ نفع دے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن اس کو ہونٹ دیے جائیں گے، یہ ہر چومنے والے کا نام بھی بتائے گا اور اس کے بارے میں ذکر کرے گا۔ تو اندازہ کریں نبی کا لب لگنے کی وجہ سے ایک پتھر میں اتنی برکت، اتنی شان۔ لوگ میرے نبی کے علم کی بات پر تعجب کرتے ہیں،
جسے میرے نبی کے لب لگ جائیں اس کے علم کی شان بلند ہو جاتی ہے۔ اس کو چومنے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسے کسی نے اللہ تعالی سے مصافحہ کیا، اللہ سے ہاتھ ملایا۔ اللہ جسمانیات سے پاک، لیکن اس کو چومنے کا ثواب اتنا ہے۔ یہ پہلے کعبے کی دائیں طرف لگا ہوا تھا، رکن یمانی کہتے ہیں اس کو، وہاں سے پھر یہ دوسری طرف لگ گیا۔ اب یہ رکن کہلاتا ہے حجر اسود کا، رکن عراقی، رکن شامی کعبے کے کناروں کے نام ہیں۔ رکن یمانی جہاں پہلے حجر اسود لگا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی چوما۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود، اس پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، ایک بار چوم بھی لیا جاتا ہے کہ اسے یہ نہ شکایت ہو کہ جب تک حجر اسود میرے کنارے پر تھا تو لوگ چومتے تھے، اب مجھے کوئی نہیں چومتا۔ میرے نبی نے اس کا بھی خیال فرمایا۔ اندازہ کریں کعبے کے پتھروں کی کتنی شان ہے۔ تو روایت کے مطابق رکن یمانی اور حجر اسود، ان دونوں کو بوسہ دینا، ان دونوں کا استعلام کرنا گناہوں کو تیزی سے جھاڑ دیتا ہے۔ صرف اس پتھر کو بوسہ دے جسے نبی کے لب لگے ہیں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اس دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ وہاں چھوٹا سا حصہ ہے، آپ جو دعا کریں اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، فرشتوں نے طواف کیا، حضرت آدم نے طواف کیا، اور اس کے بعد اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے۔ طواف کا طریقہ سادے لباس میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں عمرہ اور حج کی نیت سے، وہ احرام پہنتے ہیں۔ مرد کا احرام 2 چادریں، عورت کا احرام پورے بدن کو چھپانا اور بال بھی چھپانا کہ اس کا کوئی بال نظر نہ آئے۔ تو وہ یا تو ایسا برقع پہنتی ہو کہ اس میں اس کا بال وغیرہ چھپ جائیں، ورنہ الگ کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ اگر دوسرا کوئی کپڑا کھل بھی جائے تو بال نہ کھلیں، وہ بند رہیں۔ یہ احرام۔ مرد کو کہا کہ 2 چادریں ایک نیچے باندھ لینی ہے، جس کو آپ لنگی، دھوتی، تہبند کہتے ہیں، چادر باندھنی، اور ایک اوپر اوڑھ لینی ہے، لیکن وہ سلی ہوئی نہ ہو۔ سردیاں ہیں، لوگ عام طور پر جس کو تولیہ کہتے ہیں، ٹاول، اس کی چادریں استعمال کرتے ہیں، یا لٹھے کی چادریں۔ کوئی اوپر شال اوڑھ لے سردی کی وجہ سے تو منع نہیں ہے۔ سر ننگا رکھنا ہوتا ہے، چہرہ بھی اس پہ کپڑا نہیں لگانا۔ احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تو اب آپ نے خوشبو والی چیز جو ڈائریکٹ ہوتی ہے خوشبو، وہ لگانی نہیں ہے، کھانی نہیں ہے۔ زینت آپ دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے زینت پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے، تقویٰ ہے۔ یہ سلائی جو ہوتی ہے یہ آپ کو جوڑتی ہے، تو یہ بغیر سلا لباس کا مطلب کہ دنیا سے تعلق توڑو۔ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو اب دنیا سے ذرا کٹ جاؤ۔ ایک لباس میں سارے لوگ جمع ہوں گے، وہ بادشاہ ہو یا فقیر ہو، غریب ہو یا امیر ہو، آقا ہو یا ملازم ہو، سب نے ایک لباس پہننا ہے۔ یہ کتنا بڑا پیغام ہے، اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ اگر میں نے کہا نا ایک صرف اسی کی تفصیل میں جاؤں تو ٹائم لگ جائے۔
انسان اپنے لیے کیسے کیسے مکان، کیسے کیسے لباس بناتا ہے، اسے یہ بتایا گیا کہ یہاں آنا ہے تو صرف 2 چادریں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس طرح لباس کہتے ہیں پہنا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ کتابوں میں ہے۔ یہ احرام باندھ کر آپ اپنی جگہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ 4 سمتیں ہیں، مختلف ممالک ہیں، ان کے لیے میقات ہے، میقات۔ یہ میقات کا مطلب کہ اس جگہ سے آگے اگر آپ جائیں گے عمرہ یا حج کی نیت سے تو بغیر احرام کے وہ جگہ کراس نہیں کر سکتے، وہاں گزرنے سے پہلے پہلے احرام پہننا ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں نفل۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہیں۔ اگر اسی وقت نیت کرنی ہے تو آپ نیت کرتے ہیں عمرے کی یا حج کی، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اور پھر تلبیہ۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ سب کہیں، تلبیہ پڑھا جائے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پڑھا جائے گا سارے سفر میں، اونچی جگہ آئے، راستہ مڑے، پڑھتے رہنا ہے، اور 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ جو کعبہ قریب آ جائے گا تو اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ سارے حاجی دنیا بھر کے، آپ جب بھی جانے کا سوچیں کہ مجھے بھی اللہ لے جائے، پڑھتے رہا کرے۔ یہ لبیک کہنا قبول ہو گیا تو سمجھیں حاضری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جب انہوں نے کعبہ بنا لیا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگوں کو آواز دو، پکارو، حج کے لیے اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات، وہ پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، یا اللہ میرے سامنے بندے بہت تھوڑے سے ہیں، تیرا حکم ہے تمام انسانوں کو پکاروں، تو اللہ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام، سب تک پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے آواز لگائی۔ روایتوں میں موجود جو روحیں تھیں عالم ارواح میں، ابھی جسم نہیں بنے، دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے وہاں سنا۔ جو باپ کی پشت میں صلب میں تھے انہوں نے وہاں سنا، جو ماؤں کے پیٹ میں تھے انہوں نے وہاں سنا، جو دنیا میں موجود تھے انہوں نے ہر ایک نے سنا، اور جس نے سن کر لبیک کہا وہی حج کو جائے گا۔ یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ جائے گا، اور جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج کو نہیں جائے گا۔ اندازہ کریں، اللہ کا نبی آواز لگاتا ہے، ساری کائنات سن رہی ہے، معلوم ہوا اللہ نبیوں کو شان عطا فرماتا ہے، وہ ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کو اللہ نے شان عطا کی ہے۔ یہ حج اور عمرے کا سلسلہ جب سے کعبہ بنا ہے، عمرے کا مطلب آباد رکھنا، تو چونکہ عمرہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے
اس سے کعبہ آباد رہتا ہے، اس لیے یہ عمرے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ معتمر عمرہ کرنے والا، حاجی جس کو آپ کہتے ہیں وہ حج کرنے والا۔ تو جو لوگ جائیں گے اپنے گھر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کریں گے کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تیرے گھر کی مکہ مکرمہ جا کر ادا کرنے کی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے لیے آسان فرما، روزہ رکھتے ہوئے ہم نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے لیے آسان فرما، مگر حج عمرہ کے لیے نیت کریں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو میرے لیے فیسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان فرما دے۔ کیا مطلب کہ تم خود سے یہ نہیں کر سکتے تھے، اگر اللہ مہربان نہ ہوتا، اس کی عطا نہ ہوتی تو ہم خود سے یہ کر سکتے نہیں تھے۔ تو یہ مہربانی ہوئی اللہ کی طرف سے، آپ نے نیت کر لی، احرام پہن لیا، تو اب آپ پر پابندیاں آ گئیں۔ آپ کا بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، خود بخود ٹوٹ گیا اور بات ہے، آپ کے کوئی کنگھی ایسی کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، اس سے ٹوٹے گا تو آپ پر دم آ جائے گا۔ دم کا مطلب کہ آپ نے اس کی جگہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہے۔ پورا دم آئے گا تو جانور قربان کرنا ہے۔ اگر صرف خود بال چند ایک ویسے ٹوٹ گئے سوتے ہوئے تکیے پہ، تو جتنے بال ٹوٹیں اتنی کھجوریں دے دیں، اللہ کی راہ میں مسکینوں کو کھلا دیں، مساکین کو، مستحقین کو کھلا دیں، یا پیسے کھانا کھلا دیں، پیسے دے دیں، یہ ہے۔ لیکن جو کام نہیں کرنے وہ کریں گے تو پھر دم لازم آ جائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ احرام پہن لیا تو پابند ہو گئے۔ اب آپ نے اپنی زبان سے غلط لفظ نہیں بولنا، جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہیے، لیکن احرام میں آپ پر پابندی اور زیادہ ہو گئی۔ آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، کوئی غلطی نہیں کرنی، ورنہ ثواب بھی جاتا رہے گا، گناہ آپ پر پڑ جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ۔ 1 روپیہ وہاں خرچ کیا تو ثواب کتنا؟ 1 لاکھ کا۔ 1 کھجور اللہ کی راہ میں دی تو ثواب کتنا؟ 1 لاکھ کھجور کا۔ 1 رکعت پڑھی تو ثواب کتنا؟ 1 لاکھ کا۔ گناہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا گناہ بھی اتنا ہی ہے، کہ وہاں گناہ کریں گے تو وہ بھی 1 لاکھ۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے، صرف اسی خیال سے کہ یہاں اگر نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو یہاں گناہ پر پکڑ بھی زیادہ ہے۔ وہاں تو کہتے ہیں گناہ کو سوچنا بھی گناہ ہے، آدمی کو بہت زیادہ وہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو آپ گھر سے چلتے ہیں، سفر میں آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کلمات پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں، کعبے میں داخل ہو گئے تو اب تلبیہ بند ہو جائے گا۔ داخل ہونے تک آپ نے تلبیہ کہتے رہنا ہے۔ اندر داخل ہوئے تو کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے آپ کی۔ جب پہلی نظر پڑے تو جو دعا دل سے نکلے وہ قبول ہوتی ہے۔ کعبے کو دیکھنے سے ہی آپ کو یہ عزت ملتی ہے کہ آپ جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو وہ دعا بہت سوچ کے کرنی چاہیے۔ اگر آپ لمبی دعائیں کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو پہلی دعا ہوگی پہلی نظر پر
اس میں بزرگوں نے طریقے بتائے۔ ایک بزرگ نے یہ طریقہ کیا کہ پہلی نظر پڑی تو دعا کی کہ یا اللہ میں یہاں جتنی نیک دعائیں کروں سب قبول ہو جائیں۔ ورنہ آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، پسند آئے تو یاد کر لیں۔ عربی میں کہیں گے تو اللہم ادخلنا الجنہ، اردو میں کہیں گے تو یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ جب جنت میں داخلہ مل گیا تو سارے کام ہو گئے، سارے کام ہو گئے، خاتمہ بالخیر بھی، قبر حشر کے عذاب سے بھی بچ گئے، جنت میں داخلہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اپنے لیے اکیلے کہنا تو یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو شامل کر لے تو ہمیں جنت میں داخل فرما، یا جو بھی نیک دعا آپ کریں وہ قبول ہوتی ہے، یہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے۔ اب آپ نے اگر فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پہلے ادا کر لیں، یا رستے میں آتے ہوئے کسی نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے نہیں پڑھی تو پہلے وہ نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کعبے کی اس سمت میں کھڑے ہونا ہے کہ آپ کے دائیں کندھے کی سیدھ میں حجر اسود آ جائے۔ وہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ ہوں، تو آپ کھڑے ہیں وہاں، آپ نے دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے، چادر اوپر سے گزارنے کی بجائے بغل کے نیچے سے گزارنی ہے، دایاں کندھا ننگا کر لینا ہے۔ لوگ یہیں سے کر لیتے ہیں، یہ صرف طواف کے 7 پھیروں میں، طواف کے اونچی صرف وہاں دایاں کندھا ننگا کرنا ہے مرد نے۔ کیوں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے تھے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے، تو مدینہ منورہ کا پرانا نام وہ اب نہیں لینا چاہیے، صرف قرآن میں آیا جہاں بس وہاں، اس کے علاوہ وہ نام نہیں لینا چاہیے، اس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ اس کے معنی بنتے ہیں خرابی کی جگہ، بیماری کی جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو مکہ کے کافر بڑے خوش ہو گئے کہ یہ ایسی جگہ گئے ہیں جہاں جو جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، تو یہ لوگ وہاں بیمار ہو جائیں گے، ان میں طاقت نہیں رہے گی، لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینہ میں رکھ دے۔ دگنی کا مطلب ڈبل، چوگنی کا مطلب 4 ٹائم مور۔ حضور کی دعا قبول ہو گئی۔ اب وہ جگہ بیماری کی جگہ نہیں، وہ دار الشفا، شفا کا گھر بن گیا، وہ مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ۔ مسئلہ سن لیں، اگر کوئی پرانا نام مدینہ کا لے لے بھول سے تو اس کو فوراً توبہ کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ شاعری میں یا مختلف قوالیوں میں لے دیتے ہیں، جیسے وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی ہے شاہ مدینہ، تو اس میں آگے کیا کہنا ہے؟ طیبہ کے والی۔ کیا کہنا ہے؟ دو عالم کے والی، طیبہ کے والی۔ پرانا نام وہ جو لیتے ہیں وہ لینا نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھول سے کہہ بیٹھے پرانا نام تو پہلے کرے توبہ، اور اس کے بعد 10 مرتبہ مدینہ منورہ کہے، کیونکہ وہ اب نبی کا شہر ہے، نور والا شہر ہے، شفا والا شہر ہے، پاک شہر ہے، وہ بہت پیارا شہر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اور دوسروں نے بھی باقاعدہ ترجمانی کی، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، کہ مدینہ منورہ کی مٹی
دونوں جہانوں سے ہمیں اچھی لگتی ہے، پیاری لگتی ہے۔ وے خنک آ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں جا بسے، حضور وہاں ہیں، تو وہ شہر جو ہے وے خنک آ جا کے شہر دل برس، وہ اب اس کا شہر بن گیا ہے جو ہمارے دل میں رہتا ہے۔ تو نبی پاک کی برکت سے وہ بڑا پیارا ہو گیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی مسئلہ بتایا، دھیان سے سنیں۔ جب نبی پاک آئے مدینہ منورہ تو حضور نے دعا فرما دی کہ یہاں بیماریاں دور کر دے۔ تو اب مکہ والے تو خوش ہو رہے تھے کہ یہ گئے بیمار ہو جائیں گے، یوں ہو جائیں گے، حضور نے دعا فرما دی۔ تو جب وہاں سے حضور عمرہ کرنے مکہ آئے تو صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں جب طواف کرنے لگو تو دایاں کندھا ننگا کر لینا، بغل کے نیچے سے چادر، اور پہلے 3 پھیرے ذرا پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا، اور لوگوں کو بتا دینا ہم کمزور ہو کے نہیں آئے، ہم توانا ہو کر آئے ہیں، ہم صحت مند ہو کر آئے ہیں۔ اب وہاں کافروں کا داخلہ نہیں، لیکن وہ ادا اتنی پیاری ہے، حکم ہے جو آئے ویسا ہی کرے، کیونکہ محبوب کی ادا ہے، اللہ نے اس کو جاری رکھا۔ رمل اور اجتباع ان 2 کاموں کا نام ہے۔ تو اب رش میں اگر آپ سے پوری طرح وہ قدم اٹھا کے نہیں چلا جاتا تو ایک بار بھی اگر وہ کر لیں گے تو وہ رکن ادا ہو جائے گا۔ رش میں نہیں ہو پاتا، لیکن اگر ہو تو پہلے 3 پھیروں میں چھوٹے چھوٹے پہلوانوں کی طرح ذرا قدم اکڑ کے اٹھانے۔ اب دیکھیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، لیکن اللہ کے گھر میں آپ جناب اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چل رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کی ادائیں اللہ کی بارگاہ میں پیاری ہیں، نبی کے احکام کو ماننا۔ ہم نبی پاک کے بغیر دین پر عمل کر سکتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے نیت کی وہاں پر طواف کی کہ میں 7 پھیروں کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ آسان فرما دے اور قبول فرما۔ حجر اسود کو چوم کر آپ نے طواف شروع کرنا ہے۔ کس کو چوم کر؟ اونچی ذرا زور سے کہیں، حجر اسود کو، بلیک سٹون، کالا پتھر۔ آپ کو چاندی کے کٹورے میں اب تو نظر آتا ہے فوٹو، اب تو ہر ایک کو ہاتھ میں نظر آ جاتا ہے، آپ کے فون پہ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ جو چاندی کے کٹورے میں پورا ہے وہ حجر اسود نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے، میں نے آپ کو بتایا نا ٹوٹ گیا تھا یہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، وہ حجر اسود ہے۔ آپ نے جو مسئلہ سمجھنا ہے، اگر اللہ حکم دے تو پتھر کو چوما جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم کسی اللہ والے کے مزار کو چوم لیں، فتویٰ لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مشین شروع ہو جاتی ہے۔ نسبتوں کو بھی پہچانو۔ میں نے کہا نا میں اگر اس طرح مسئلے بیان کروں گا ٹائم بہت ہو جائے گا، لیکن اندازہ کریں آپ، اللہ حکم دے تو پتھروں کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ پتھروں کو سجدہ نہیں مگر منہ کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو پہچانو ذرا، حقیقت کو بھی پہچانو۔ یہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں ان کو دین کی شاید سمجھ نہیں ہے یا یہ ماننا چاہتے نہیں۔ رش ہو تو آپ حجر اسود کو بوسہ نہیں دے پاتے، رش نہ بھی ہو، چند لوگ بھی ہوں تو محنت کرنی پڑتی ہے، آسانی سے بوسہ نہیں ہوتا، زور لگانا پڑتا ہے، اور اکثر لوگ وہاں وفات پا جاتے ہیں۔
رش میں دب جاتے ہیں، سانس ان کا نہیں چلتا ہے ہجوم میں، تو وہ وفات بھی پا جاتے ہیں، یہ خاص رش میں۔ میرے نبی پاک کو پتہ تھا سب کو موقع نہیں ملے گا، تو اس کی طرف ہتھیلیاں کرنا، کیا کرنا؟ ہتھیلیاں کر کے ہتھیلی کو چوم لینا، یہ بھی حجر اسود کو چومنا ہے۔ اس کو استلام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو، لاٹھی، اسٹک، وہ صاف ہو، اس کو حجر اسود کی طرف کر کے اس کو چوم لیں تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ پوچھ رہا ہوں، ہم انگوٹھے چومیں نبی کے نام پر تو فتوے لگتے ہیں یا نہیں لگتے؟ اونچی، ان کو پھر معلوم نہیں۔ اب میری ہتھیلیاں گئیں حجر اسود کی طرف، صرف ہتھیلی، میں ہتھیلی چوم رہا ہوں یا حجر اسود چوم رہا ہوں؟ فتویٰ یہی ہے کہ میں حجر اسود چوم رہا ہوں، دیکھوں تو میں ہتھیلی چوم رہا ہوں، لیکن حکم کیا ہوگا؟ اس کی طرف کر دی تو اب میں ہتھیلی نہیں چوم رہا بلکہ حجر اسود چوم رہا ہوں۔ تم دیکھتے ہو ہم اپنے انگوٹھے کے ناخن چوم رہے ہیں، لیکن نسبت کدھر کر دی ہے؟ اب نسبت نبی کے نام کی طرف کر دی ہے، دیکھنے میں انگوٹھے چوم رہا ہوں، حقیقت میں نبی کا نام چوم رہا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ انگوٹھے چومنا دو کی سنت ہے، ایک حضرت آدم کی اور ایک حضرت ابو بکر الصدیق کی۔ حضرت آدم کے ناخنوں میں اللہ نے نبی کا نور چمکایا، انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ صدیق اکبر نے نبی پاک کا نام سن کے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ حضور نے فرمایا جو میرے یار کی طرح کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، اس کو ثواب بھی ملے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب آپ نے طواف شروع کر دیا، آپ کا بایاں کندھا کعبے کی طرف دائیں طرف ہوگا۔ آپ نے کعبے کو دیکھنا نہیں ہے طواف کرتے ہوئے، کیونکہ اس طرف دیکھیں گے ٹھوکریں لگیں گی، گر سکتے ہیں۔ تو حکم بھی یہی ہے کہ کعبے کو طواف کے دوران دیکھنا نہیں ہے۔ اب پھیرا لگا رہے ہیں، دعائیں پڑھیں، دعائیں نہیں آتی ہیں کلمہ شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی نیک کلمات آپ پڑھتے رہیں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کر رہے، آپ کا دل بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو، بڑی توجہ کے ساتھ 6 پھیرے 6 کلمے پڑھ لیں، 7ویں پھیرے میں درود شریف پڑھ لیں، یاد رکھنے کے لیے لوگوں کو بھولے گا بھی نہیں۔ پہلے پھیرے میں پہلا کلمہ، دوسرے میں دوسرا، تو 6 کلمے 6 کلمے پڑھ لیں، 7ویں میں درود شریف، 7 میں درود شریف پڑھیں، تب بھی دعائیں یاد ہوں۔ کچھ لوگ کتاب لے لیتے ہیں، آج کل لوگوں نے دعائیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں، کان سے لگا لیا، دہراتے رہتے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو سن سن کے پڑھتے رہتے ہیں۔ 7 پھیرے کعبے کے ہو گئے۔ حجر اسود سے شروع ہوگا پھیرا، حجر اسود پر ختم ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم کے پاس حج کے دنوں میں رش ہے، جہاں جگہ ملے گی آپ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد کعبے کے دروازے کو ملتزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہیے گا، ملتزم، وہ باب الکعبہ، کعبے کا دروازہ۔ کس کا دروازہ؟ ملتزم کعبے کا دروازہ ہے، میرا نبی رب کا دروازہ ہے۔ باب اللہ الاعظم، اس کے ساتھ لپٹ جائے، سینہ آپ کا کعبے کی دیوار سے لگ جائے، بایاں گال لیفٹ چیک دیوار کے ساتھ لگ جائے، منہ دائیں طرف ہو جائے، ہاتھوں سے کعبے کے دروازے کو پکڑ لیں، اور کوئی بھی نیک دعا کریں، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے،
وہ دعا کی اونچی کہیے گا، قبولیت کی جگہ ہے، کعبے کا دروازہ۔ یہ بایاں گال کیوں لگانا ہے، منہ دائیں طرف کیوں کرنا ہے؟ اصل بات تو اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے اس کے بتانے سے۔ مجھے وہاں جب پہلی مرتبہ جب گیا تو میں نے جب بایاں گال لگا کے منہ دائیں طرف کیا تو مجھے پتا چلا کہ دائیں طرف منہ کر رہا ہوں کیونکہ دائیں طرف تو مدینہ ہے حضور کو۔ اور کعبے کی چھت پہ جو پرنالہ لگا ہے میزاب رحمت، رحمت کا پرنالہ، جب کعبے کی چھت پہ بارش کا پانی آتا ہے تو اس کے ذریعے نیچے گرتا ہے، اس کا منہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے میں رحمت کا پرنالہ ہوں، رحمت کا گھر ادھر ہے، رحمت للعالمین ادھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ کریں، میں بہت سی چیزیں اس وقت نہیں کہہ پا رہا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارکان ادا کر کے دکھا دیے امت کی آسانی کے لیے۔ عمرہ بھی کیے، حج بھی کیے، لوگوں نے ساتھ کیے، دیکھ لیا، ہم تک وہ سارا طریقہ بھی آ گیا۔ اب آپ نے ملتزم پہ کر لی دعائیں، لازمی بات ہے حج کے دنوں میں رش ہو تو آپ کو کعبے کے قریب آنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے عاجزی کے ساتھ روتے ہوئے دعا کریں، نیک دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، مسلمانوں کے لیے کریں، قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں کریں۔ اس کے بعد آپ نے پینا ہے زمزم۔ کیا پینا ہے؟ زم۔ اس کے معنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، ٹھہر، یہ معنی ہے زمزم کے۔ یہ آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے کعبے کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ مکہ آباد ہونا تھا، مائی صاحبہ کو جب چھوڑ کے چلے گئے، پیاس کی شدت، پانی ڈھونڈ رہی ہیں، بچے کو بھی پلانا ہے، خود بھی پینا ہے، پورا صحرا ہے، جنگل ہے، دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں، کوئی درخت نہیں، پانی نہیں، سامنے دو پہاڑیاں جن کا نام ہے صفا اور مروہ، دونوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ نیچی اور باقی وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید پہاڑ کے اس طرف کوئی کنواں، کوئی چیز، پانی، تو وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف گئیں، دوسرے سے پھر پہلے کی طرف آئیں، 7 پھیرے انہوں نے لگائے۔ کتنے؟ جو اونچی تھیں تو بچہ نظر آ رہا تھا، نیچے ہوتی تو بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو ذرا تیز چلی۔ یہ صفا اور مروہ، یہ دوڑنا، اس کو سعی، لیکن اردو والے سعی کہتے ہیں، سعی، اصل لفظ سعی، دوڑنا، محنت کرنا۔ اللہ کو وہ ادا پسند آئی، قانون بن گیا، جب بھی کوئی یہاں آئے، جہاں میری بندی چلی وہاں چلے، جہاں دوڑی وہاں دوڑے، جو ان کی نقل کرے گا اللہ اس کو بھی قبول فرما لے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ اب آپ نے زمزم پی لیا ہے تو اب آپ نے سعی کرنی ہے، یعنی صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے۔ آنا جانا ایک پھیرا نہیں ہے، ایک طرف سے دوسری طرف جانا ایک پھیرا، دوسری طرف سے پہلی طرف آنا پھر ایک پھیرا۔ یہ تقریباً 3-3.5 میل بن جاتا ہے۔ محبت والے ایک دن میں کئی بار عمرے کرتے ہیں، روزہ رکھ کے کرتے ہیں، لیکن جو چل نہیں سکتے ان کے لیے وہاں ویل چیئر، اب تو اسکوٹر لگا دیے انہوں نے، وہاں پر اسکوٹر دے دیے ہیں
کہ جی اس پہ کر لو۔ ترقی ہو رہی ہے، لوگ اس طرح بھی کرنے لگ گئے۔ بہرحال یہ 7 پھیرے آپ نے صفا مروہ کے کر لیے، صفا سے شروع ہوئے مروہ پہ آئے، مروہ سے پھر صفا، آخری ختم ہوگا مروہ پہ۔ 7 پھیرے ہو گئے، اب وہاں پر ماربل کا پتھر لگا ہوا ہے ایئر کنڈیشننگ کے لیے، وہاں پر ہوا کا انتظام ہے۔ 3 منزلہ بنا دیا ہے صفا مروہ کو انہوں نے، نیچے کی منزل، درمیانی منزل، اوپر والی منزل۔ رش ہوتا ہے بہت، لاکھوں آدمی ایک وقت میں کرتے ہیں۔ تو اب آپ نے یہ سعی کر لی، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ عمرہ اب آپ نے بال کٹوانے ہیں، پورے سر پر جتنے بال ہیں ہر بال کا چوتھا حصہ یہ قصر کہلاتا ہے، پورا سر منڈانا حلق کہلاتا ہے، اور وہاں حجام کو حلاق کہتے ہیں، حلاق۔ تو وہاں بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 2 بال یہاں سے نکال دے، 2 بال یہاں سے نکال دے۔ تو ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورا سر منڈانا۔ تو جو چوتھا حصہ کٹواتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ دعا کی، اور جو پورا سر منڈاتے ہیں ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ تو لوگوں نے یہ معمول رکھا ہے، پہلے عمرے پہ پورا سر منڈا لیتے ہیں، حج پر منڈا لیتے ہیں، عمرے میں نہیں کرتے، لیکن دونوں طرح قصر یا حلق، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب اگر آپ نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو وہاں تنعیم ایک جگہ ہے، اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں، وہاں جا کر دوبارہ نیت کر کے پھر آ جائیں۔ پھر آپ نے یہی سارا کچھ کرنا ہے، 1 بار کریں، دن میں 2 بار کریں، 3 بار کریں، جتنی ہمت ہو، کہ پتہ نہیں پھر کب آنا ملے، لوگ کرتے ہیں۔ ورنہ کعبۃ اللہ پہ ہر لمحے 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی اونچی؟ ہر لمحے۔ اب لمحہ سیکنڈ کا کون سا حصہ ہے میں نہیں بتا سکتا۔ 60 ان کو ملتی ہیں جو طواف کرتے، 40 ان کو ملتی ہیں جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان کو ملتی ہیں جو محبت سے کعبے کو دیکھتے رہتے۔ اللہ کا گھر ہے، وہ محبت سے دیکھتے ہیں، تو ہر لمحے، اور وہاں 1 نیکی 1 لاکھ کا ثواب۔ یہ نہیں ہوگا کہ 1 رکعت پڑھی ہے تو 1 لاکھ رکعت پڑھ لی، نہیں، پڑھی 1 رکعت ہے، ثواب 1 لاکھ کا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے وہاں پڑھ لی لاکھوں ہو گئی، نہیں، وہ صرف ثواب ہے، رکعتیں وہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے 1 رکعت پڑھی ہے تو 1 ہی رکعت ہے، وہ 1 لاکھ شمار نہیں ہوگی، ثواب 1 لاکھ کا ملے گا، اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ کریم کے گھر جائیں تو خالی تو نہیں لوٹاتا نا کوئی، اور وہ ایسا کریم کہ جو بھی آئے گا محبت سے ضرور پائے گا۔ یہ حج آپ کے تمام گزشتہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے گھر کا حج کرے اللہ کے لیے اور اس میں 2 کام نہ کرے، رفث اور فسق۔ فسق نافرمانی کو کہتے ہیں، رفث بیہودگی کو، برائی کو کہتے ہیں، تو کوئی بری بات بولے نہیں، برا کام نہ کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ تو ایسا شخص جب حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اندازہ کریں یہ حج کتنی بڑی مہربانی، اور پھر حج کر کے بندہ آئے اور پھر گناہ کرنے لگ جائے تو پھر اس نے حج کا کیا خیال کیا۔ یہ جناب عمرے کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی۔ 8ویں شب، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے اس کی آواز
اسلام میں دن پہلے نہیں ہے، رات پہلے ہے دن، یعنی 8واں دن اگلا ہوگا، اس کی جو رات پہلی آئے گی وہ 8ویں۔ جس طرح آج جمعہ ہے تو آج کی جو رات ہوگی وہ ہفتے کی رات ہوگی، کیونکہ ہفتہ اگلی صبح آئے گا۔ اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں۔ 8ویں شب یہ حاجیوں کی تیاری کی رات ہے، اس کو وہ الترویہ بھی کہتے ہیں۔ جانور کو چارہ وارہ اچھی طرح کھلا دینا، خود نہا دھو کے جناب سیٹ ہو جانا، کچھ تھوڑا سا آرام کر لینا، یہ ان کی رات ہوتی ہے تیاری کی۔ تو یہ آج کل وہ رات میں ہی لے جاتے ہیں، حالانکہ 8 تاریخ کو صبح فجر پڑھنے کے بعد مینا جانا ہوتا ہے، لیکن رش بہت ہوتا ہے تو معلمین جو حج کے آرگنائزر ہوتے ہیں وہ آپ کو رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ آج کل تو انہوں نے مکہ اور مینا کے درمیان عزیزیہ ایک جگہ وہاں پر پڑاؤ بنا لیے ہیں، وہاں لوگوں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ مکہ میں اتنی جگہ نہیں ہے تو وہاں لے جاتے ہیں۔ لیجئے جی، اب آپ کا حج شروع ہو رہا ہے 8 تاریخ سے۔ کون سی تاریخ سے؟ پہلا کام آپ نے نہا دھو کر احرام باندھنا ہے، صاف ستھرے ہو کر احرام پہن لینا ہے اور حج کی نیت کر لینی ہے۔ آپ سے ہو سکے تو ابتدائی طواف قدوم وہ آپ کریں، 7 پھیرے لگانے ہیں آپ نے، اس میں صفا مروہ کر لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں کرتے تو صرف طواف کر کے آپ نے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے زوال کے وقت سے پہلے مینا جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مینا۔ عرب والے منا بھی کہتے ہیں، لیکن مینا اس کا اصل نام۔ یہ سواریوں پر بھی جاتے ہیں لوگ، اور صحت مند لوگ پیدل بھی جاتے ہیں۔ وہاں ہر قدم پر اتنی نیکیاں ہیں، تو جو حاجی مکہ مکرمہ سے عرفات تک پیدل حج کرے آئے جائے تو اس کو ہر قدم پر 7 لاکھ اور بعضوں نے زیادہ لکھا ہے اتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ مگر گرمی ہے، لوگ بسوں پہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں۔ اب پرائیویٹ گاڑیوں کی اجازت نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں انہوں نے بہت ساری سڑکیں بنا دی۔ لیجئے جی، آپ مینا کے میدان میں پہنچ گئے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے۔ آپ نے وہاں اب 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ کتنی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی صبح فجر۔ کتنی ہو گئیں؟ 5۔ یہ 5 نمازیں آپ نے مینا کے میدان میں اپنے خیمے میں ادا کرنی ہیں۔ باجماعت ہوں، کوئی آپ کے ساتھ صحیح العقیدہ شخص ہے امامت کرائے، ورنہ آپ اپنی الگ الگ پڑھیں گے۔ اکثر لوگ ہر خیمے میں بار بار جماعت 10 آدمیوں نے کرا لی، باقی نے وضو کیا، پھر اگلے 10 نے کرا لی، اس طرح سہولت کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہاں پر آپ قرآن شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، کوئی درس ہو رہا ہے دین کا اس میں بیٹھیں اپنے سنیوں کے ساتھ۔ وہاں پر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دینی باتیں، تاش نہیں کھیلنے، وہاں پر ہر وقت فیس بک نہیں دیکھنی، وہاں پر گپیں نہیں لگانی، کوئی پردے کی شرم کی باتیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ کریں گے تو آپ کا وقت گزر جائے گا، لیکن سارا ثواب چلا جائے گا، الٹا گناہ گار ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں، کوئی جناب تاش کھیلنے لگ جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں لاؤ جی، وہ اپنے اپنے فون پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پر وائی فائی فری ہوتا ہے، وہ لگا دیتے ہیں، اور لوگ فون کر رہے ہیں جناب ہم جی مینا پہنچ گئے۔ یار تم اللہ کے لیے حج کرنے گئے ہو، آرام سے حج کرو۔ تم نے اگر پیچھے لوگوں سے سارا ٹائم باتیں کرنے میں گزار دینا ہے تو پھر کیا حاصل ہوا؟ بہرحال 5 نمازیں ہو گئیں۔ اگلی صبح فجر کی نماز پڑھ کر 9 تاریخ شروع ہو گئی ذی الحجہ کی،
یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن۔ اگر یہ ادا نہیں ہوا تو حج ہو سکتا اونچی۔ ہاں، حج میں 2 کام ضروری ہے۔ اب پہلا کام جو ضروری ہے وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا جب زمین پر اتارے گئے تو زمین پر آئے، 300 سال تک دونوں روتے رہے۔ 300 سال کے بعد دونوں اس میدان میں جمع ہوئے۔ عرفات اس جگہ کا نام ہے۔ عرفات کے معنی پہچاننے کی جگہ، پہچاننے کی جگہ۔ جس دن پہچانا وہ یوم عرفہ، پہچان کا دن۔ تو حضرت آدم اور حوا نے جہاں پر توبہ کی اس پہاڑی کا نام ہے جبل رحمت۔ اس پہ ایک ستون بنا ہوا ہے سفید رنگ کا، جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حکم ہوا اولاد آدم بھی یہاں جمع ہو، جس طرح باپ کی توبہ قبول ہوئی تھی اولاد کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس دن اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے بہت خوشی کا اظہار فرماتا ہے، فخر و مباحت، دیکھو میرے بندے جمع ہوئے، ایک لباس ہے سب کا، امیر غریب سب کا ایک لباس، سب کے زبان پر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب یہی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک لباس میرے کہنے پہ پہنا، انہوں نے گھر چھوڑ دیا، سہولتیں چھوڑ دی، آئے ہیں مجھے پکار رہے ہیں، تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ نے صبح فجر کے بعد آپ چلے تھے مینا سے، عرفات آئے تھے، غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا ہے، سورج غروب ہونے تک وہاں ٹھہرنا ہے، رہنا۔ اگر آپ 10 منٹ بھی نہیں ٹھہرے یا اس تاریخ کو وہاں نہیں پہنچے، آپ کا حج نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اب یہاں 1-2 مسئلے آ گئے۔ وہاں پر آپ کی 2 نمازیں ہوں گی۔ کتنی؟ فجر تو پڑھ کے آئے، اگر پہلے آ گئے تو آپ نے فجر وہاں پڑھ لینی ہے، ورنہ فجر پڑھ کے آئے۔ ظہر اور عصر، ظہر اور عصر 2 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں۔ ہوتا یہ ہے وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد نمیرہ، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، آدھی عرفات کے اندر ہے، آدھی عرفات کے باہر، لوگ اس میں چلے جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن مسجد ہے، جائیں گے مسجد میں آرام سے بیٹھیں گے، اس میں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، نکلنا، کسی کو پیشاب آ گیا، وضو ٹوٹ گیا، نکل نہیں پاتا، اللہ مجھے معاف کرے، لوگ مجبور ہو جاتے ہیں وہیں پر بوتلوں میں پیشاب کر لیتے ہیں۔ کیوں جاتے ہو اس میں؟ جب آپ پھنس جائیں گے وہاں پر تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ اپنے خیمے میں رہیں۔ نہیں جی، وہاں پر جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھا دیتے ہیں، 2 نمازیں، پہلے وہ ظہر کی پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی عصر کی پڑھا دیتے ہیں، اور ٹائم ہوتا ہے وہ ظہر کا، ظہر کے ٹائم میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دیتے ہیں۔ جتنے لوگ مسجد کے اندر ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، باقی اپنے خیموں میں پڑھتے ہیں۔
میں یہاں مسئلہ بتا دوں. لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی، یعنی دونوں نمازیں ساتھ پڑھی. یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نمازیں عرفات میں پڑھی، مگر وقت پہ پڑھی. مگر زور سے کہیے، ظہر کو پڑھا اس کے آخری ٹائم میں، عصر کو پڑھا اس کے پہلے ٹائم میں. سمجھانے کے لیے 5 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہونا تھا. کتنے بجے؟ اور 5:05 پہ شروع ہونا تھا عصر کا ٹائم. تو نبی پاک نے ظہر کو پڑھا سمجھیں 4:45 بجے، اور عصر کو پڑھ لیا 5 بجنے کے فوراً بعد. تو دیکھنے میں اکٹھی کی، مگر دونوں پڑھی اپنے اپنے وقت پر. سمجھ آ گئی؟ یہ کہتے ہیں ملا کے یہ 12 بجے ہی دونوں اکٹھی پڑھ دیتے ہیں. تو یاد رہے، ظہر اور عصر پڑھنی ہے مگر وقت پہ پڑھنی ہے. کس وقت پہ؟ جو نماز کا وقت ہے اس پہ پڑھنی ہے. کوئی ظہر کے وقت ظہر پڑھ لے، عصر کا ٹائم آئے عصر پڑھ لے، وہ بھی ٹھیک ہے. ملانا ہو تو ظہر کو آخری ٹائم پر اور عصر کو شروع ٹائم پر. یہ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں کہ لوگوں کو وہاں دعا کا وقت زیادہ مل جائے، دعا کا وقت زیادہ مل جائے. وہ دن ہے دعا کا، وہ خاص دن ہے، بڑا اہم دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے. تو اس دن دعائیں ہونی ہیں وہاں پر، اور آپ کی دعائیں قبول ہونی ہیں. تو لوگوں کو دعا کا وقت زیادہ مل جائے. اکثر حاجی روزہ رکھتے ہیں اس دن، جن میں ہمت ہے. جو سمجھتے ہیں کہ نہیں رکھ پائیں گے وہ روزہ نہیں رکھتے، ورنہ اکثر روزہ رکھتے ہیں. کچھ دعا کرتے ہیں خیمے کے اندر، اور کچھ دعا خیمے کے باہر کھڑے ہو کر، کھلے آسمان کے نیچے کچھ کھڑے ہو کر. رونا چاہیے، اور دعا کرتے وقت رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسا منہ بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، عاجزی پسند ہے. جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ نوازتا ہے. وہ دعاؤں کا دن ہے. الحمدللہ جب کبھی بھی ہوا تو خیمے میں ہم نے کیا کیا، 2 گھنٹے واز کر لیا وہاں کے حساب سے، حج کے حساب سے. پھر 2 گھنٹے ذکر کر لیا، نعت خوانی کر لی، پھر 2 گھنٹے دعا کر لی. اس طرح وقت لوگوں کے لیے بھی آسانی. جو موقع ملے دعائیں کریں. وضو ٹوٹ جائے وضو بنائیں. آپ کا احرام میلا ہو جائے چادریں بدل لیں. رہیں گے آپ پابندیوں میں. سخت گرمی ہے، غسل کرنا چاہیں کر لیں، لیکن چادریں آپ بدل سکتے ہیں، مگر احرام کی پابندی سے نکل سکتے نہیں. بہت سے لوگ وہاں محبت سے کھانا کھلاتے ہیں، کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو محبت والے خدمت کرتے ہیں. وہاں آپ کے سامنے سورج غروب ہو جائے گا. مغرب کا وقت، آواز لگائیں، شروع. سب ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہوں گے، حج مبارک، حج مبارک. کیونکہ حج کا سب سے بڑا کام یہ عرفات میں ٹھہرنا تھا، وہ ہو گیا. ایک دوسرے کو حج مبارک، حج مبارک ہو رہی. اذان ہو گئی مغرب کی، مگر کوئی حاجی نماز نہیں پڑھے گا. اذان ہو گئی مغرب کی، مگر کوئی حاجی وہاں مغرب کی نماز. وہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ ابھی ابھی حج کیا ہے تم نے، تازے تازے حاجی بنے ہو. اذان ہو گئی نماز نہیں پڑھ رہے، کوئی نہیں پڑھے گا. بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں گے نہیں پڑھیں گے. وہاں سواریوں پہ بیٹھ گئے، واپس چلے. جانا ہے مزدلفہ. کہاں جانا ہے؟ زلفن سے بنا ہے، یعنی کعبے سے قریب ہو جائیں گے یا اللہ سے قریب ہو جائیں گے حج کر کے. یہ مشعر حرام کھلا میدان ہے، وہاں کوئی خیمہ نہیں ہوگا. وہاں آپ کے لیے کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی ہے، چٹیل زمین ہے.
وہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے، آپ 1 گھنٹے میں پہنچیں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، بھلے رات کے 2 بج جائیں، جب آپ وہاں پہنچیں گے، وہاں پہنچ کر آپ قضا نہیں مغرب ادا پڑھیں گے۔ رات کے 2 بجے مغرب کا ٹائم، ستارے جب گتھ جاتے ہیں تو مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ رات کے 2 بجے پہنچ کے وہاں مغرب ادا پڑھ رہے، کیوں؟ کہ میرے نبی نے ایسا کیا۔ اگر عرفات میں ٹائم تو ہو گیا، کوئی پڑھ لے گا مغرب کی، اس کی پڑھی ہوئی بے پڑھی ہو جائے گی، بجائے ثواب کے عتاب ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی کرو جیسا میرے حبیب نے کیا۔ حج کرنے آئے ہو نا، میرے پیاروں کی نقل کرو، ورنہ بات بن سکتی اونچی۔ وہاں پڑھیں گے آ کے۔ اچھا جی، پہلے عشاء کے فرض پڑھیں گے مغرب کے، پھر عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنتیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہوگا مزدلفہ آ کر، یہ 10ویں شب ہوگی۔ کون سی شب ہوگی؟ 9 کا دن گزار لیا، 10ویں شب، یہ رات حاجیوں کے لیے بڑی اہم رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن اکثر لوگ تھکے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ کے ہر حاجی کو دیکھنا پتھر چن رہا ہوگا، کنکر، پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، بڑے بڑے نہیں، یہ چنے کے برابر جو ہوتے ہیں نا، بڑے چنے کے برابر، یہ اس طرح پتھر چن رہے ہوں گے۔ ہر شخص 70 کنکریاں چنے گا۔ کتنی؟ اس کو دھو لیتے ہیں لوگ، تھیلی میں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اگلے 3 دن شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگ لیٹ جاتے ہیں، کچھ نفل پڑھتے رہتے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا کی، یا اللہ بندے کمزور ہیں، میرے غلام، میرے امتی، یا اللہ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، حقوق العباد بھی معاف فرما دے۔ کوتاہی ہو جاتی ہے بندوں سے، کوتاہی ہو جائے معاف فرما دے۔ نبی پاک کی دعا قبول ہوئی، حقوق اللہ معاف ہو گئے، کہ جو بندہ بھول چوک ہو جائے گی معاف کر دے۔ حقوق العباد کا جواب نہیں آیا۔ حضور نے یہ 10ویں رات ساری رات عبادت میں گزاری، رو رو کے ہم غلاموں کے لیے دعا فرماتے رہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے میرے نبی پاک مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا قربان جائیں حضور آپ خوش ہوئے ہیں کس بات پر؟ فرمایا میری دوسری دعا بھی قبول ہو گئی۔ میں نے شیطان کو دیکھا، وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا تھا، اس کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ کرم نہیں ہے تو اور کیا، ان کی مہربانی نہیں ہے تو اور کیا، ان جیسا ہو سکتا بھی۔ میرے دوستو، بزرگو، اگلی صبح 10 تاریخ پوری دنیا کے مسلمان عید پڑھ رہے ہوں گے، حاجیوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے۔ اکثر لوگ رات میں ہی مزدلفہ سے لوگ آ کے، میں نے بتایا نا آپ کو جو حال لوگوں کا پابندی نہیں، وہ آ کے خیموں میں سو بھی جاتے ہیں، منا آ جاتے ہیں۔ منا پہنچ کر پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے۔ آپ کے ہاں شیطان کہتے ہیں، عربی میں جمرہ، جس کی جمع جمرات، 3 ستون بنے ہوئے تھے، 3 ستون بنے ہوئے تھے۔ اب پہلے شیطان کا سائز چھوٹا تھا، اب بہت بڑا ہو گیا، اب دیواریں بنا دی ہیں انہوں نے بڑی بڑی، کہ وہ ستون کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ گر جاتے تھے، انہوں نے بڑی بڑی دیواریں بنا دی ہیں۔ وہ 3 جمرے ہیں، جمرہ اولا، وسطیٰ، عقبہ۔ تو ان میں سے جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ کتنی اونچی؟ لوگ جوتے مار رہے ہوتے ہیں، وہ
ڈنڈے مار رہے ہو، تو ہے جو مجھ سے گناہ کرواتا ہے، غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے کے مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کا نام لے کے مارنا ہے، مگر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ شیطان رکاوٹ بنا تھا اللہ کا حکم پورا کرنے میں، تو حضرت ابراہیم نے کنکر مارے، سبق مل گیا کہ جو اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ بنے اس کو کیا مارنا چاہیے؟ پتھر مارنے چاہیے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے یار، یہ اذان نے بھی ابھی ہونا تھا، معاذ اللہ، ایسے لفظ ہمارے منہ سے نہیں۔ وہ میچ آ رہا ہے، وہ یار وہ پروگرام، ٹی وی کی آواز کم نہیں کرتے، منہ بناتے، جلدی سے ختم ہونا اذان، معاذ اللہ، یہ حال ہو گیا ہمارا، معاذ اللہ۔ تو جو شیطان رکاوٹ بنے اللہ کے کام، اللہ کا حکم ماننے میں، اس کو کیا مارنا چاہیے؟ آپ تو اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ لیجئے جی، آپ نے 7 کنکریاں ماری ایک شیطان کو، اس کے بعد آپ نے کرنی ہے قربانی۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی کہیے گا۔ آج کل لوگ کوپن لے لیتے ہیں۔ کیا لے لیتے ہیں؟ کوپن۔ وہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ خود کرے گی اور قربانی کر کے دنیا بھر میں گوشت بھیجے گی، لیکن قربانی کا ٹائم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے ٹوکن پہ جو لیا ہوا ہے کب قربانی ہوئی ہے۔ قربانی سے پہلے آپ بال نہیں کٹا سکتے، لیکن لوگ اب انتظار کرتے نہیں۔ قربانی کے بعد آپ نے بال کٹانے ہیں۔ کیا کٹانے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورا سر منڈانا، اس طرح سے منڈائیں، زیرو مشین سے منڈائیں۔ حلق اور قصر، حلق کہتے ہیں گنجا ہونے کو، قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کرانے کو، ٹرم کرانے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بال ترشوائے، صحابہ سارے کام چھوڑ کے نبی کے بال لینے کو جمع ہو۔ میرا آپ کا بال ٹوٹ جائے، کٹ جائے، ناپاک ہو جاتا ہے، نبی پاک ہے، ان کی ہر چیز پاک ہے۔ حضور نے تقسیم کروائے بال مبارک، منہ مبارک، دنیا تبرک لے رہی ہے۔ لیجئے جی، اب آپ نے جب بال کٹوا لیے، آپ کا احرام کھل گیا۔ آپ 8 تاریخ سے احرام باندھے ہوئے تھے، 10 تاریخ کو کیونکہ زیادہ کام کرنے، اب آپ پر احرام کی پابندی نہیں۔ اب آپ غسل کریں اچھی طرح، بھلے صابن لگائیں، خوشبو والا صابن لگا لیں، ابھی تک نہیں لگایا تھا نا، اب لگا لیں۔ آپ اچھی طرح غسل کر لیں اور اپنے جو کپڑے پہنتے ہیں جس طرح کے وہ پہن لیں۔ مکہ مکرمہ آ کر طواف کرنا ہے آپ نے، یہ دوسرا بڑا کام ہے حج کا۔ آپ احرام میں آ گئے ہیں، آ کر آپ نے مکہ میں کپڑے بدلنے ہیں، یا آپ مینا سے بدل کے آئے ہیں، اب آپ نے مکہ میں کیا کرنا ہے؟ طواف۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا نام بتائے کوئی؟ اردو والے طواف زیارہ کہتے ہیں، طواف زیارہ۔ یہ حج کا دوسرا بڑا رکن ہے، یہ نہیں کریں گے، اس کو 12 تاریخ کی شام سے پہلے پہلے کر لینا ہے، نہیں کیا تو آپ کا حج نہیں ہوا۔ رش ہوتا ہے، آ رہے ہیں لوگ حج کر رہے ہیں، آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد اگر آپ نے پہلے صحیح نہیں کی تھی تو صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کے بعد اب آپ نے مکہ میں بیٹھے نہیں رہنا، فوراً مینا چلے جانا ہے، اور 2 دن مینا میں رہنا ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو ظہر کے بعد مغرب سے پہلے تینوں شیطانوں پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا سے نکل آئیں، نہیں نکلے تو وہ رات بھی وہاں گزاریں۔ اگر آپ کو سورج وہاں غروب ہو گیا تو وہیں وہ رات گزاریں، اگلے دن پھر آپ 13 تاریخ کو آئیں، اور آ کے اگر آپ نے جانا ہے تو طواف وداع کر لیں، حج ہو گیا۔ اگر مکہ میں رہنا ہے تو آپ بھلے سے عمرے کرتے رہیں، جب مکہ سے آپ نے روانہ ہونا ہوگا تو حاجیوں پر طواف وداع ضروری ہے۔
ضروری حج ہو گیا. حج اللہ سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے. اب پاک ہو گئے ہو نا، صاف ہو گئے ہو نا، گناہ معاف کروا لیے، اندر بھی اجلا ہو گیا ہے، باہر بھی اجلا. اب وہاں جاؤ جہاں کی برکت سے یہ سب کچھ ہوا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ. کچھ لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جا کے سفارش کروا کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں. کچھ لوگ مکہ سے ہو کر مدینہ جاتے ہیں کہ رب کا حکم پورا کیا ہے، اب قبولیت کی مہر لگوائیں. یہ محبت کی ادائیں ہیں. آج ذکر کیا ہے حج کا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا مدینہ کا. سفر مدینہ، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح ہو ظفر کی ہے. تو میں نے یہ تھوڑا سا ذکر کیا حج کے حوالے سے. بہت سی باتیں تفصیل میں نہیں، مختصراً عرض کر دیں. اللہ تعالی جتنے لوگ ایمان والے چلے گئے ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، مہینہ شروع ہوا ہے حج کا. اس کے یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ 10 راتیں اور 10 دن اللہ کے نزدیک بہت پیارے ہیں. یہ راتیں اگر ہو سکے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان راتوں میں چراغ نہ بجھاؤ. کیا کرو؟ کیا مطلب؟ ساری راتیں یہ جاگ کے گزارو. کثرت سے تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ کلمات بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں. تیسرا اور چوتھا کلمہ کثرت سے پڑھیں ان 10 دنوں میں. نوافل پڑھیں، نیکیاں کریں، بھلائی کریں. 8ویں 9ویں 10ویں شب خاص راتیں ہیں، ضرور جاگیں. ان راتوں میں جاگنا، 5 راتیں ایسی ہیں جو مومن جاگے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. ان میں یہ 8ویں 9ویں 10ویں 3 راتیں یہ بھی ہیں. تو یہ بڑی مبارک دن، بڑی مبارک راتیں. آپس میں ایک دوسرے سے توبہ معافی بھی چاہیں. حج پہ جانے والے بھی چاہیں تو صفائی کر کے جائیں. آج کل تو جس نے کسی سے بھاگنا ہوتا ہے وہ اس طرح بھاگ جاتا ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، پیسے لیے ہوئے ہیں، نہیں دینے تو، لیکن ایک دوسرے سے معافی کرا کے جائیں تاکہ معاملہ آپ کا صاف ہو. آپ کو پتہ ہے اجتماعی قربانی کا، ہمارے شاہد ایوب قریشی صاحب وہ ہر سال آپ کی آسانی کے لیے تو ہم ان کو اپنے ٹرسٹ کے تحت اجازت دے دیتے ہیں. تو قربانی چونکہ وہ اسی برادری کے ہیں، سارا کچھ جانتے ہیں، تو وہ انتظام کر لیتے ہیں. ہمارے بس کی بات نہیں. لوگوں کے پاس جانور باندھنے کی جگہ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی رکھنے کی جگہ نہیں، تو لوگ اجتماعی قربانی یعنی مل کر
کیونکہ ایک گائے میں 7 حصے ہو جاتے ہیں، بیل میں 7 حصے، اونٹ میں 7 حصے، تو لوگ اجتماعی قربانی زیادہ کرتے ہیں، تو کئی برسوں سے وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ تھا کہ کھال ہمیں مل جاتی تھی تو کھال 5-6 ہزار روپے کی آرام سے بک جاتی تھی، تو اگر 100-200 کھال بھی آ جاتی تھی تو 1-2 مہینے کا خرچہ آسان ہو جاتا تھا۔ اب اس کے پیسے بھی نہیں ملتے اتنے، لیکن جتنے مل جاتے ہیں کچھ تھوڑا بہت، تو ہم یہ ہوتا ہے کہ کھالیں مل جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ کہ قربانی کے لیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی بد عقیدہ کا حصہ مل گیا، سب کا گیا، ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کوئی حرام پیسہ کسی نے غلط پیسہ ڈال دیا تو قربانی سب کی گئی۔ جس نے گوشت کی نیت سے حصہ ڈالا اس کی بھی گئی، تو نہ گوشت کی نیت سے قربانی ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ کس کے لیے قربانی؟ اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ غلط پیسے سے نہیں کرنی ہے، اور کوئی غلط حصہ نہ ڈالے، غلط پیسے سے بھی نہیں ڈالنی، اور بد عقیدہ کا حصہ بھی نہ ہو، ورنہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ قربانی یہاں ہوتی ہے، بکنگ جاری ہے، تو جانور بھی انہوں نے منگوا لیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے کہا اچھا جانور ہو، تاکہ کم از کم 15 کلو گوشت ایک ٹوکری میں آئے، ایک حصے میں آئے، گوشت کی نیت سے نہیں، لیکن اچھا جانور ہو کہ اتنا تو آئے۔ اور آج کل 1000 روپے تو گوشت ملتا ہی ہے، تو یعنی جتنے کا وہ ہوا، آپ کو کچھ زیادہ پیسے بھی نہیں لگے۔ تو قربانی اصل میں خون بہا دیا، قربانی ہو گئی، اب گوشت آپ کو مل جاتا ہے۔ تو جو لوگ بکنگ میں شامل ہونا چاہیں وہ ضرور شامل ہو جائیں، جلدی جلدی، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ یہ آج پہلی ہے یہاں پہ، اس سال سنا ہے جس طرح کہ اعلان ہوا ہے حج آئے گا جمعہ کے دن، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر، بڑا حج۔ کیوں؟ کوئی اس کی وجہ بتائے۔ آپ کہتے ہیں جمعے کی وجہ سے، اصل وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہونے کا حکم آنے کے بعد ایک حج کیا ہے، اور وہ حج آیا تھا جمعہ کے دن۔ تو یہ نبی کی نسبت کی وجہ سے، جمعہ کے دن نبی کی نسبت کی وجہ سے کہ حضور نے اس دن حج کیا، تو جو اس دن حج آئے گا وہ حج اکبر ہوگا۔ تو جمعہ بھی ہوگا اور ساتھ میں حج بھی ہوگا، تو ڈبل عید ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ڈبل عید۔ اور اس کے لیے روایت موجود ہے۔ ایک یہودی آیا حضرت عمر کے پاس، کیونکہ اس دن آیت اتری تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس نے، یہودی نے آ کے حضرت عمر سے کہا کہ ہم پر یہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ کیا بنا لیتے؟ تو حضرت عمر نے کہا ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہماری 2 عیدیں تھیں، ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن وہ عید تھا، حج کا دن وہ بھی عید تھا، ہماری ڈبل عید تھی۔ تو یہ مبارک دن، آپ اس دن یہاں پر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ عبادت کرنا، دعا کرنا کہ یا اللہ جو حاجی وہاں دعا کر رہے ہیں ان کے صدقے ہماری بھی قبول فرما لیں۔ مستحب، پسندیدہ کو کہتے ہیں اچھے کام کو، جس کی نیت ہو حج کی اور قربانی کی، کہ اس نے قربانی کرنی ہے، چاند دیکھ کر وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، عورت ہو یا مرد، بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حاجیوں کے ساتھ تھوڑا سا ذرا ہو جائے گا نا، مشابہ ہو جائے گا، اس کی مشابت ہو جائے گی، تو جو ان کو ثواب ملنا ہے اس کام پر ان کو ثواب مل جائے گا۔ یہ اچھا کام ہے، پسندیدہ، اگر کوئی کرے، اگر نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں گے۔ مگر ہمارے نوجوان 10 دن کے لیے داڑھی رکھنے پہ تیار ہیں، 10 دن شیو نہیں کریں گے جی، عیدو مولوی 10 دن کے بعد۔ جو ان 10 دنوں میں جب رکھ رہے ہو تو ہمیشہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ بہرحال ان 10 دنوں میں ناخن اور بال نہ کاٹیں، تو یہ ایک نیک عمل ہے، کوشش کریں۔ چشتیہ شریف میں 1، 2، 3 ذی الحجہ کو عرس ہوتا ہے حضرت قبلہ عالم
حضرت خواجہ نور محمد صاحب مہاروی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی درگاہ ہے؟ ان کے خلیفہ ہوئے توسا شریف والے، توسا شریف کے خلیفہ ہوئے سیال شریف والے، سیال شریف کے خلیفہ ہوئے گولڑا شریف والے. تو یہ ان سب کی بڑی درگاہ ہے. حضرت بابا فرید کے بعد، پاک پتن والوں کے بعد یہ چشتیاں شریف میں ان کا یہ عرس کے دن ہے. میں نے آپ کو ان کی کرامت سنائی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا، حافظ ہونے والی یاد ہے؟ لڑکا تھا ایک، اس کا منگنی کہتے ہیں آپ، نکاح ہونا تھا اپنے رشتہ داروں میں، لڑکی کے ساتھ طے تھا. اس لڑکی کے باپ کو کوئی مل گیا امیر آدمی، اس نے کہا لڑکی مجھے دے دے. اس نے کہا میں تو دے چکا ہوں. اس نے کہا تیری لڑکی میرے ہاں مزے کرے گی. امیر آدمی تھا. باپ کو آ گئی لالچ، باپ کو، حالانکہ رشتے پہ رشتہ ڈالنا نہیں چاہیے، لیکن باپ کو آ گئی لالچ. اس نے کہا اب میرے رشتہ دار ہیں، میں انکار کروں گا سب مجھ سے لڑ پڑیں گے، دشمنی ہو جائے گی کہ شادی میں 4 دن رہ گئے، 3 دن رہ گئے، تو اب اچانک تو اس کو کیا ہو گیا، انکار کیوں کر رہا ہے، تو بہت ہی لڑائی ہو جائے گی، برائی ہو جائے گی، سب میرے خلاف ہو جائیں گے. اس نے چال چلی کہ میرے پاس رشتہ آیا ہے حافظ قرآن کا، تمہارا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، اگر یہ 2 دن میں قرآن یاد کر لے تو میں اس کو دوں گا، ورنہ میرے پاس حافظ قرآن آ گیا میں اس کو دوں گا. یہ اس نے شرط لگا دی. اب اس پر کوئی بولے تو کیا بولے، بھائی تو نے پہلے کہہ دینا تھا، کچھ سال پہلے کہہ دیتا، جب منگنی ہوئی اس وقت کہہ دیتا. اب 2 دن رہ گئے شادی میں اور تو کہہ رہا کہ جی قرآن یاد کرے، تو 2 دن میں کیسے؟ ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ اس کی نیت میں گڑبڑ ہو گئی ہے. وہ لڑکا مرید تھا حضرت قبلہ عالم کا، وہ آپ کے پاس آ گیا. حضرت جی سسر نے یہ شرط لگا دی ہے، اور ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اس کو کوئی اور رشتہ مل گیا ہے، وہ وہاں کرنا چاہتا ہے، یہ اس نے چال چلی ہے. حضرت صاحب نے فرمایا لڑکی تمہاری ہے، تمہیں ہی ملے گی. اس نے کہا جی اس نے شرط رکھی ہے قرآن شریف یاد ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا جاؤ سارے وضو کر کے آؤ. جتنے بیٹھے تھے سب کو کہا وضو کر کے آؤ. سارے وضو کر کے آ گئے. حضرت صاحب آگے کھڑے ہو گئے. آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. پیچھے وہ صف بنی ہوئی تھی سارے. آپ نے نماز پڑھا کے دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف والے حافظ ہو گئے، بائیں طرف پھیرا تو بائیں طرف والے حافظ ہو گئے. اللہ، وہ حضرت قبلہ عالم. اب میں یہ کرامتیں سناتا ہوں نا، تو یہ کرامتوں کا اتنا سا کلپ نکال کے نا سوشل میڈیا والے وہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسی باتیں کر رہے ہیں. تمہاری سمجھ میں یہ آ سکتی؟ آؤ ادھر تو پھر سمجھ آ جائیں گے. اللہ والوں سے ملو، اللہ والوں کی صحبت پڑھو، ان کا کرم ہوگا، بات سمجھ میں آ جائے گی. ویسے تمہاری سمجھ میں آ سکتی؟ تم اس قابل نہیں. یہ ایمان والوں کا حصہ ہے. کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے. یہ اللہ کا کام ہے، ظاہر بندے سے ہوتا ہے. تو ان حضرت صاحب کا عرس ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اس ہفتے 2-3 بزرگ بھی بہت انتقال کر گئے، خاص طور پر بغداد شریف میں وہاں کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر سید عبد الرحمن گیلانی صاحب، اردن میں ان کا انتقال ہوا. پھر بغداد شریف میں لا کر غوث پاک کے قدموں میں دفن ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور بھی وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ چلے گئے، مجھے سب کے نام اس وقت ذہن میں نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب نے قربانی کے لیے بھی سن لیا، دیگر اعلان بھی سن لیے. یہ